عظیم منگول فاتح چنگیز خان 1162 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ جو ایک معمولی منگول سردار تھا، اس نے اس کا نام تیموجن رکھا۔ جب تیموجن 9 سال کا ہوا تو مخالف قبیلے کے اراکین نے اس کے باپ کو قتل کر دیا اور کچھ برس تک خاندان کے بچ جانے والے افراد مسلسل خطرے اور مفلسی میں زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ ایک منحوس آغاز تھا، مگر تیموجن کے حالات بہتر ہونے سے پہلے بہت بدتر ہو گئے تھے۔ جب وہ جوان ہوا تو مخالف قبیلے کے ایک حملے میں پکڑ لیا گیا۔ اسے فرار ہونے سے روکنے کے لیے لکڑی کا ایک توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ اس بے بسی کے عالم میں ایک قدیم بنجر ملک کا جاہل قیدی تیموجن دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص بن گیا۔ اس کے عروج کا آغاز تب ہوا جب وہ اپنے پکڑے جانے والوں کے چنگل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ اپنے باپ کے دوست تغرل، جو کہ اس علاقے کے ایک قبیلے کا سردار تھا، کا حلیف بن گیا۔ اس کے بعد مختلف منگول قبائل کے درمیان تباہ کن جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے دوران تیموجن بتدریج عروج پر پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ منگولیا کے قبائل بہت پہلے ہی ماہر گھڑ سوار اور زبردست جنگجو مشہور تھے۔ پوری تاریخ میں انہوں نے شاید ہی شمالی چین پر حملے کیے تھے۔ تاہم تیموجن کے عروج سے پہلے مختلف قبائل اپنی زیادہ تر قوت ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں صرف کرتے رہے۔ تیموجن جو عسکری شجاعت، موقع شناسی، بے رحمی اور تنظیمی صلاحیت کا مالک تھا، ان تمام قبائل کو اپنی قیادت میں یکجا کیا اور 1206 میں منگول سرداروں کی مجلس نے اسے چنگیز خان یعنی دنیا کا شہنشاہ قرار دیا۔ یہ زبردست عسکری جماعت جو چنگیز خان نے تشکیل دی تھی، ہمسایہ اقوام پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے اس نے شمالی مغربی چین کی ریاست سیسا اور شمالی چین کی چن سلطنت پر حملہ کیا۔ جبکہ یہ جنگیں ابھی جاری تھیں کہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد جوائران اور وسط ایشیا کے وسیع حصے پر قابض تھا۔ 1219 میں چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے خلاف اپنی فوجوں کی قیادت کی اور وسطی ایشیا پر اور ایران پر چڑھائی کر دی۔ خوارزم شاہ کی سلطنت مکمل طور پر نیست و نابود ہو گئی، جبکہ دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئیں۔ چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہندوستان پر حملہ اپنی قیادت میں کیا۔ وہ 1225 میں منگولیا واپس آیا اور 1227 میں وہیں انتقال کر گیا۔ اپنی وفات سے کچھ پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے بیٹے اوگڈائے کو اس کا جانشین نامزد کیا جائے۔ یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا، کیونکہ اوگڈائے بھی اپنے تئیں ایک ذہین جرنیل تھا۔ اس کی قیادت میں منگول فوجوں نے چین میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی، روس کو مکمل طور پر فتح کر لیا اور یورپ تک پہنچ گئے۔ 1241 میں منگولوں نے پولینڈ، جرمنی، ہنگری کی فوجوں کو شکست فاش دی اور اب بڈاپسٹ تک پہنچ گئے تھے۔ تاہم اسی سال اوگڈائے مر گیا اور منگول فوجیں ہمیشہ کے لیے یورپ سے بھاگ نکلیں۔ منگول سرداروں کے مابین جانشینی کے مسئلے پر بہت خلل اندازی ہوئی۔ تاہم بعد میں دو حضرات چنگیز خان کے پوتے منگو خان اور قبلائی خان کے دور میں ایشیا میں منگولوں کے پیش قدمی کا دوبارہ آغاز ہوا۔ 1279 تک چین کو مکمل طور پر فتح کر لیا تھا۔ قبلائی خان منگول تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت پر حکومت کرتے تھے۔ ان کی سلطنت میں چین، روس، وسطی ایشیا کے علاوہ ایران اور جنوب مغربی ایشیا کا بیشتر علاقہ شامل تھا۔ ان کے فوجی بڑی کامیابی سے پولینڈ سے لے کر شمالی ہندوستان میں حملہ آور ہوئے اور قبلائی خان کی حاکمیت کو کوریا، تبت اور جنوب مشرق ایشیا کے مختلف حصوں میں تسلیم کر لیا گیا۔ اتنی وسیع سلطنت، جبکہ آمد و رفت کے قدیم ذرائع کامیاب تھے، کو طویل عرصے تک قائم رکھنا ممکن نہ تھا۔ منگول سلطنت جلد ہی ٹکڑے ہو گئی، مگر منگول دور کئی جانشین ریاستوں میں طویل عرصے تک برقرار رہی۔ منگولوں کو چین کے بیشتر حصوں میں 1368 تک نکال دیا گیا، تاہم روس میں ان کی حکمرانی طویل عرصے تک قائم رہی۔ سنہری جتھا، یہ نام عموماً منگول سلطنت کو دیا گیا، جو روس میں چنگیز خان کے پوتے باتو نے قائم کی، جو کہ 16ویں صدی تک قائم رہی، اور کریما میں خانات 1873 تک قائم رہی۔ چنگیز کے دوسرے بیٹوں اور پوتوں نے وسطی ایشیا اور ایران میں اپنی سلطنتیں قائم کی اور حکمرانی کی۔ یہ دونوں علاقے 14ویں صدی تیمور نے فتح کیے، جو خود بھی منگول تھا اور چنگیز کی اولاد میں سے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تیمور کی سلطنت 15ویں صدی میں ختم ہو گئی، تاہم یہ بھی منگول فتوحات اور حکمرانی کا اختتام نہ تھا۔ تیمور کے بڑے پڑپوتے بابر نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور وہاں مغلیہ سلطنت قائم کی۔ مغل حکمران جنہوں نے واقعتاً پورے ہندوستان کو فتح کیا، 18ویں صدی کے وسط تک ہندوستان پر حکومت کرتے رہے۔ تاریخ میں کئی ایسے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ دیوانے آدمی بھی گزرے ہیں جو دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور جنہیں بہت حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ عظیم بننے میں مبتلا شخصیات میں سکندر اعظم، چنگیز خان، نیپولین اور ہٹلر شامل ہیں۔ اور آخر ان چاروں کو اس فہرست میں اتنا بلند مقام کیوں دیا گیا ہے؟ کیا نظریات فوجیوں سے زیادہ اہم نہیں ہوتے؟ میں یقیناً اس بات سے متفق ہوں کہ آخر قلم تلوار طاقتور ہے، تاہم ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ چاروں حضرات وسیع رقبے اور آبادی پر حکمران تھے اور انہوں نے اپنے معاصرین کی زندگی پر زبردست اثرات مرتب کیے، اس لیے انہیں محض لٹیرے قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔